بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالخبيب ببريدة التابع لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالقصيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دین اسلام اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھنے کا اور اخوت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے. اس دین کی یہ خصوصیت ہے کہ جو لوگ اس دین کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں تو یہ دین انہیں اتفاق اور اتحاد کی
تعلیم دیتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود سورۃ الحجرات میں اس چیز کا اعلان فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے کے سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. تمام اہل ایمان کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ اخوت اور بھائی چارے کا ہے، اور اس رشتے سے زیادہ پاکیزہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام کے درمیان جب مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مہاجرین اور انصار کے درمیان اخوت قائم کی، بھائی چارہ قائم کیا. ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنایا، جسے مواخات مدینہ کہا جاتا ہے. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا تو اس اسلامی اخوت اور بھائی چارے کے رشتے کو انہوں نے ایسا مضبوط کیا اور ایسی اس کے ساتھ محبت کی کہ شاید اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی اتنی محبت نہ ہو. اور ایسی زبردست مثالیں اس کے اوپر قائم کی، جیسا کہ مختلف دروس کے اندر ہم اس کی مثالیں سنتے رہتے ہیں. اور اسی اخوت اور بھائی چارے کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. ایک مومن اپنے دوسرے مومن کا بھائی ہے، یعنی ان کا آپس میں وہی رشتہ اور تعلق ہونا چاہیے جو ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ وہ بنیاد ہے، یہ اخوت اور یہ بھائی چارہ، یہ وہ بنیاد ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد اور ان کی قوت قائم ہوتی ہے. اسی بنیاد کے اوپر اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کرنا، شفقت کرنا، درگزر کرنا، نرمی کرنا، ان تمام باتوں کی تعلیم دی ہے، کیونکہ یہ اخوت اور بھائی چارے کا لازمی حصہ ہے. ایک بھائی اپنے بھائی پر رحمت بھی کرتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ شفیق اور مہربان بھی ہوتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ محبت اور مودت بھی رکھتا ہے، دلی تعلق بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ایک بھائی نے اگر غلطی کر لی تو دوسرے بھائی کی یہی ذمہ داری سمجھی جاتی ہے کہ اس کو معاف کر دے اور اس کے ساتھ درگزر اور نرمی کا معاملہ کرے. یہ ساری کی ساری اس چیز کی بنیاد ہیں، مسلمانوں کے اتفاق اور اتحاد کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ امور ایسے بھی ہیں جو اس اخوت اور بھائی چارے کو ختم کر دیتے ہیں، اس اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کر دیتے ہیں. اور وہ محبت، وہ رحمت اور شفقت جس کی تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو دی تھی، اگر وہ امور کسی بندے کے اندر پائے جائیں یا ان کاموں میں سے کوئی کام مسلمانوں کے معاشرے میں سے کسی مسلمان کے اندر وہ خامی موجود ہو تو پھر یہ اخوت، یہ اتفاق، یہ اتحاد یہ پارا پارا ہو جایا کرتا ہے، باقی نہیں رہتا. کہ جس کی سب سے بڑی واضح مثال آج ہمارا معاشرہ پیش کر رہا ہے.
آج مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اخوت اور بھائی چارے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ جب لوگ سگے بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو پھر ایک مسلمان بھائی جو اس کا رشتے میں کچھ نہیں لگتا، اصل میں تو لگتا ہے لیکن اس کی نظر میں نہیں لگتا، تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ اس کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہمیں روزمرہ کی زندگی میں کئی بار دیکھنے کو ملتی۔ وہ چیزیں کہ جو اس اخوت کو، بھائی چارے کو، اتفاق کو، اتحاد کو اور مسلمانوں کی باہمی محبت اور تعلق کو ختم کرنے والی ہیں، ان میں سے بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11، 12، 13 ان آیات کے اندر بیان کی ہے۔ اگر آپ حضرات کو موقع ملے تو ان آیات کی تفسیر غالباً آپ نے پڑھی ہوگی، پہلے سنی ہوگی، ایک بار پھر یاد دہانی کے طور پر اس کو دہرا لیں، کیونکہ ان تمام چیزوں کو اس مختصر سے وقت میں بیان کرنے کی فرصت نہیں ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے جو اس اخوت اور اس محبت کو، اتفاق کو ختم کرنے والی ہیں، ایک چیز جس کا اللہ نے بالخصوص ذکر کیا ہے وہ ہے بدگمانی کرنا۔ بدگمانی کیا ہوتی ہے؟ کہ ایک بندہ دوسرے کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دے، برا ذہن اس کے بارے میں بنا لے اور اس کے بارے میں اپنے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرے اور پھر اسی کے اوپر ڈٹ جائے، یہ کہلاتی ہے بدگمانی۔ اور جس بندے کے اندر بدگمانی ہو، جس قوم کے افراد کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پائی جائے، اور جس قوم معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے بارے میں اچھا نہ سوچتے ہوں بلکہ برا ذہن رکھتے ہوں، دوسرے کے بارے میں برا سوچتے ہوں، تو پھر اس معاشرے کے اندر محبت، مودت، اتفاق، اخوت، بھائی چارے نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے کا حال ہوا ہے۔ اور یہ بدگمانی آج اہل ایمان کے اندر، مسلمانوں کے اندر، جن کو اللہ نے آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا، انما المؤمنون اخوہ کہا تھا، اہل اسلام کا تعلق اور رشتہ بتایا تھا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، وہ اخوت اور بھائی چارے کا رشتہ ہے۔ آج ہم دیکھ لیں جہاں بھی چلے جائیں بدگمانی ہی بدگمانی نظر آئے گی۔ گھر کو لے لیں، گھر کے افراد ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی کا شکار، خامند بیوی کے بارے میں، بیوی خامند کے بارے میں، والد اولاد کے بارے میں اور اولاد اپنے والدین کے بارے میں۔ اگر والدین تھوڑا سا ڈانٹ ٹپٹ کر دیں، سمجھانے کی بات کر دیں، اولاد سمجھتی ہے کہ سب سے بڑے دشمن یہی میرے والدین۔ یہ بدگمانی نہیں ہے، بدگمانی اور کیا؟ حالانکہ جو والدین ہوتے ہیں، والدین ماں اور باپ جو ہوتے ہیں، وہ کائنات کے اندر میرے اور آپ کے جس کے بھی ماں باپ حیات ہوں اس کے سب سے بڑے خیر خواہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ اسی طرح مدارس کے اندر چلے جائیں، اسکول کے اندر چلے جائیں، استاد شاگردوں کے بارے میں اور شاگرد استادوں کے بارے میں، دفتر میں چلے جائیں وہاں پر بھی یہی حال ہوگا۔ جو وہاں کا منتظم ہے، وہاں کا بڑا ہے، وہاں کا سربراہ ہے، امور کی نگرانی کرنے والا ہے، وہ اپنے جو اس کے ماتحت ہیں ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہے، اور جو اس کے ماتحت ہیں وہ اپنے اس بڑے کے بارے میں، اس کے منتظم کے بارے میں، جو ان کا سربراہ ہے اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار۔ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے والے وہ بھی بدگمانی کا شکار ہیں۔ الغرض جہاں بھی چلے جائے، حتیٰ کہ اس گناہ نے مسجد میں بھی لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مسجد میں بھی لوگوں کا پیچھا، وہ کیسے؟ نماز کے انتظار میں نمازی بیٹھے ہیں، انتظار کر رہے امام صاحب کی، امام صاحب 1-2 منٹ لیٹ ہو گئے تو اب ادھر سے شروع ہو گئے۔ بدگمانی یہ تو ہے ہی ایسا، ہمیشہ لیٹ کرتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کو۔ یہ بدگمانی ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ صرف بدگمانی نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے، بدگمانی
اپنے ساتھ بہت کچھ لاتی ہے. پھر جب بدگمانی آتی ہے تو پھر جاسوسی بھی لاتی ہے. بدگمانی آتی ہے تو پھر تہمت لگانا، دوسروں پر جھوٹ بولنا، یہ بھی آتا ہے. اور جب بدگمانی آتی ہے تو پھر غیبت، چغل خوری، اتنے بڑے بڑے گناہ آتے ہیں اس کے ساتھ. صرف بدگمانی نہیں آتی. اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے، خاص طور پر وہ علماء جنہوں نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں کتابیں تحریر کی ہیں، انہوں نے بدگمانی کو کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ شمار کیا کہ کسی مسلمان کے بارے میں برے خیالات رکھنا، بری ذہنیت کا حامل ہونا اور اپنے ذہن کے اندر بری سوچ رکھنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ، بہت بڑا گناہ، کیونکہ اس کا انجام یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو الغرض یہ بدگمانی پھیلی ہوئی. اگر کسی بندے نے کسی کو سلام کیا اور اس نے اس کا جواب نہیں دیا تو اب اس نے بدگمانی کرنی شروع کر دی. ایک بندے نے خود مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا عنیزہ جالیات کے اندر. جمعے کا درس تھا، درس ختم ہونے کے بعد آیا ملنے کے لیے، سلام کیا. سلام کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آج 7 سال کے بعد میں اس جالیات کے اندر دوبارہ آیا ہوں. وجہ پوچھی کیوں؟ خیریت تھی، 7 سال کیوں نہیں آئے؟ سبب کیا تھا؟ اس نے کہا 7 سال پہلے جو یہاں پر مولانا تھے، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا، لہذا میں نے آنا ہی چھوڑ دیا اور 7 سال کے بعد آج آیا ہوں. یہ کس کا نقصان کر رہا ہے بندہ؟ اور کسی کو فون لگایا، فون کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا تو بدگمانی شروع ہو گئی. بڑے بن گئے ہو، بڑی نوکری والے ہو، فلاں ہے فلاں ہے، یہ ساری کی ساری بدگمانی کی صورتیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اخوت اور بھائی چارے کو ختم کرنے والا ہے، اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کرنے والا ہے، اور اس گناہ کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہیں بن سکتے، ان کا آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب کے اندر بالخصوص اس کی مذمت فرمائی. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو. اللہ نے کن کو کہا ہے؟ اے ایمان والو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو. اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمان سے اجتناب کرو. ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. بعض گمان یعنی جب گمان بدگمانی بن جائے تو وہ گناہ ہے. ابن جریر طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں، اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نہى اللہ المؤمن ان يظن بالمؤمن شرا، اللہ نے ایک مومن کو اس چیز سے روک دیا ہے کہ وہ دوسرے مومن کے بارے میں برا گمان رکھے. اللہ نے روک دیا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اللہ نے یہ جو فرمایا ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو. فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے اس سے روک دیا ہے، اب اس سے روکنے کے باوجود بھی اگر کوئی کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے، بری ذہنیت رکھتا ہے، تو یقینی بات ہے اس نے اس چیز کا ارتکاب کیا جس سے اللہ نے روکا تھا، اور جس چیز سے اللہ روک دے اگر وہ کام بندہ کرتا ہے تو یہی گناہ ہوتا ہے، یہ گناہ ہوتا ہے. اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب ان کے فرامین کو پڑھتے ہیں تو متعدد احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدگمانی کی مذمت فرمائی اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ لوگوں اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ. فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے یہ بدگمانی رکھنا کسی مومن کے بارے میں،
اور اسی طرح سے کسی ایمان والے کے بارے میں، کسی کلمہ پڑھنے والے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے ساتھ اس بدگمانی کی مذمت فرمائی ہے اور فرمایا لوگوں اس بدگمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کعبہ کی طرف دیکھا، بیت اللہ کی طرف دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے کعبہ، ما اعظم کی، بڑا عظمت والا ہے تو، تیرا مقام بڑا عظیم ہے، وما اعظم حرمتک کی، اور تیری حرمت اور احترام بھی بڑا عظیم ہے، تیری بھی عظمت ہے، تیرے احترام کی بھی عظمت ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے ایک مومن کو تجھ سے زیادہ احترام دیا ہے۔ تیرا مقام اپنی جگہ پر، تیری عظمت اپنی جگہ پر، تیرا احترام اپنی جگہ پر، لیکن ایک مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ احترام والا ہے، محترم ہے، عظمت والا مقام والا ہے۔ وہ اس وجہ سے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْكِ بِوَاحِدَةٍ، اللہ تعالی نے تجھ کو صرف ایک چیز کی وجہ سے احترام دیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ تجھے اللہ کا گھر کہا جاتا ہے اور تیری نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس گھر کا طواف کرو، یہاں پر آ کر عمرہ کرو، یہاں پر آ کر حج کرو۔ اس وجہ سے اللہ نے تجھے احترام دیا ہے۔ وَحَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِ ثَلَاثًا، اور اللہ نے مومن کو 3 چیزوں کی وجہ سے احترام دیا ہے، 3 چیزوں کی وجہ سے احترام دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تبارک و تعالی نے مومن کا مال بھی احترام والا بنایا ہے، یعنی حرام ہے کسی مسلمان کے لیے کہ وہ کسی مسلمان کا مال ناحق طریقے سے کھائے، اور اللہ نے اس کے خون کو بھی قابل احترام بنایا ہے۔ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کا خون ناحق بہائے، ناجائز طریقے سے بہائے۔ اور تیسری چیز جس کی وجہ سے اللہ نے مومن کو احترام دیا ہے، وَأَن يُظَنَّ بِهِ ظَنُّ السَّوْءِ، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بھی حرام کر دیا ہے کہ ایک بندہ کسی مومن کے بارے میں بدگمانی کرے۔ اللہ نے اس طرح سے بھی مومن کو احترام دیا ہے۔ تو جو بندہ ایک مومن کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، بری ذہنیت رکھتا ہے، عجیب و غریب ذہن اس کے بارے میں بنایا ہوا ہے، تو گویا کہ اللہ اس کو احترام دینا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے نہیں میں نے اس کو احترام نہیں دینا۔ یہی مطلب ہوگا نا پھر، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تو یہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے مومن کو 3 چیزوں کی وجہ سے احترام دیا ہے۔ ایک اس کا خون حرام کیا، دوسرا اس کا مال حرام کیا، اور تیسرا اس بات کو بھی حرام ٹھہرایا ہے کہ کوئی بندہ مسلمان کے بارے میں بدگمانی رکھے، بری ذہنیت رکھے، بری سوچ رکھے، اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا۔ یہ مومن کا احترام ہے، یہ مسلمان کا مقام ہے، اور یہ مسلمان کی شان ہے، عظمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، کون ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو جنتی عورتوں کے سردار ہوں گی، ان کے لخت جگر ہیں، ان کے فرزند ہیں۔ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کچھ کلمات باتیں یاد کی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، کہ جو چیز آپ کو شک کے اندر ڈالتی ہے، آپ کو گمان کے اندر ڈالتی ہے، آپ کو شبہ کے اندر ڈالتی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ جو چیز آپ کو گمان میں، شک میں، وسوسے میں، شبہ کے اندر ڈال رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اس کو چھوڑ دو۔ الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف جو آپ کو شک میں نہیں ڈالتی، یعنی ایسی بات اپنے ذہن کے اندر لائی نہ جو آپ کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات اور بدگمانیاں، ایسے گمان پیدا کرتی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیز کو چھوڑ دو۔ یہ حضرت حسن کہتے ہیں میں نے اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو یاد کیا۔ اسی طرح
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے جس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی حدیث سنی، اللہ نے اس حدیث کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر فرمان، جس فرمان پر مسلمان عمل کرتا ہے اس کا فائدہ ضرور ملے گا۔ ٹھیک ہے دنیا میں وقتی طور پر نہ ملے، آگے چل کے ملے گا، یہاں پر نہ ملے تو قیامت کے دن تو یقینی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک ایسی حدیث سنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جس نے مجھے بڑا فائدہ دیا، بڑا نفع پہنچایا۔ وہ حدیث کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الامیر اذا ابتغى الریبۃ فی، کہ جب امیر، ایک حاکم، ایک خلیفہ اپنی رعایا کے اندر شکوک و شبہات کو تلاش کرنا شروع کر دے، بدگمانیاں، ایسے امور تلاش کرنا شروع کر دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا افسدہم، وہ خلیفہ اپنی رعایا کو بگاڑ کے رکھ دے گا، کبھی ان کی اصلاح نہیں کرے گا۔ اس انداز سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بدگمانی کی مذمت فرمائی اس کی، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خاص طور پر سفر سے واپس آتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کر دیا تھا صحابہ کو کہ جب کوئی لمبا عرصہ کچھ دن اپنے گھر سے باہر رہا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچانک اپنے گھر والوں کے پاس نہ جائے، یتخبرہم او یطلب اثراتہم، اس نیت سے اچانک نہ گھر میں جائے کہ کہیں ان کی چوری پکڑوں کو ان کی غلطی دیکھوں۔ یہاں بدگمانی آتی تھی نا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ تو بدگمانی کا ایک شبہ سا پیدا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی مذمت فرما دی اور اس سے صحابہ کرام کو روک دیا کہ آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ اور بعض مسلمان ایسا کرتے ہیں، یا تو خود کرتے ہیں یا پھر کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں۔ نہیں، اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ اگر آپ واقعی مخلص ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو مخلص ہو کر کریں، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر کریں، انشاءاللہ آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ لیکن بندہ وہ کام تو نہ کرے جس سے شریعت نے روکا ہے، یا کرتا رہے، ہرگز نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی روک دیا ہے، اللہ کے رسول نے منع فرما دیا اس چیز سے، کیونکہ اس سے بھی بدگمانی کے داخل ہونے کا اندیشہ موجود تھا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر سے واپس آؤ تو پھر اچانک اپنے گھر والوں کے پاس نہ جاؤ۔ ہاں اب موبائل کا دور ہے، بندہ اگر پہلے سے اطلاع کر دیتا ہے تو علیحدہ بات ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے نہ روکنے کا کہ اچانک بندہ نہ جائے، اس نیت سے، اس ارادے سے کہ کہیں ان کی خیانت، کوئی چوری اور ان کی کوئی غلطی پکڑ لوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ تو جب اللہ تعالی نے خود بدگمانی کی مذمت فرمائی اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جیسا ہم نے سنا اس کی مذمت فرمائی اور اس سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ ہر اس چیز سے، ہر اس کام سے جو شک اور شبہ میں، گمان کے اندر بدگمانی میں مبتلا کرنے والا ہے، اس کو چھوڑنے کا حکم دیا۔ تو لہذا اسلام کا یہ مزاج ہے، آپ آیات اٹھائیں، کئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متعدد احادیث آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ جہاں پر بھی بدگمانی کا ادنا سا شائبہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا، اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کو دور کر دیا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو دور کر دیا۔ اتنا اہتمام کیوں؟ شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ بدگمانی جب آتی ہے تو بہت کچھ لے کر آتی ہے، بہت کچھ لے کر آتی ہے۔ جن لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر زنا کی تہمت لگائی تھی، بدکاری کی تہمت لگائی تھی، تو ان لوگوں کے ساتھ ان کی باتوں میں آ کر بعض مسلمانوں سے بھی ایسی بات غلطی سے اپنی زبان سے نکل گئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا ان کی اصلاح کرتے ہوئے کہ جب ان اہل ایمان کو پتہ چل گیا تھا
اور یہ باتیں انہوں نے سنی تھی تو انہوں نے اپنے بارے میں اچھا گمان کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اے اللہ تو پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے، یہ تو واضح طور پر بہتان ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے بندہ جب بدگمانی رکھتا ہے تو پھر اس مقام تک بھی پہنچ جاتا ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کی باتوں میں آ کر بعض مسلمانوں کی زبان سے بھی وہ باتیں نکل گئیں جو وہ بدگمانیاں کر رہے تھے۔ بشر تھے نا، انسان تھے، غلطی ہو گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنانا تھا، اصلاح فرمانی تھی، تو یہ نتیجے ہوتے ہیں بدگمانی کے۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسی بدگمانی کی راہ پر چلتے ہیں کہ بڑے بڑے نیک اور دیندار قسم کے لوگ ان کے بارے میں بدگمانی کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، بڑا خطرناک گناہ ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس لیے جب بھی ادنا سا شائبہ اور تھوڑا سا اس کے بارے میں جب ایک راستہ کھل رہا تھا، اسلام نے اس راستے کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں اور سورہ براء سورہ توبہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا تو ایک صحابی جن کا نام تھا ابو عقیل، وہ صدقہ کرنے کے لیے آدھا سا کھجور لے کر آئے۔ سا جانتے ہیں نا، 2 کلو سے کچھ اوپر اس کا وزن بنتا ہے۔ آدھا سا بطور صدقہ لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کہ یہ بطور صدقہ قبول کر لیں۔ ایک اور صحابی آئے اور کہتے ہیں کہ وہ ان سے کچھ زیادہ لے کر آئے، اور ایک روایت میں 1 سا پورا لے کر آئے، یعنی 2 کلو سے کچھ اوپر کھجور لے کر آئے۔ تو منافقین کیا کہنے لگے؟ پہلے بندے کے بارے میں کہنے لگے جس نے آدھا سا دیا تھا، ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، یہ جو آدھا سا کھجور لے کر آ رہا ہے اللہ کو اس کے صدقے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یعنی اس طرح کہہ لیں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا اب یہ دیکھ لو، اس کے آدھا سا دینے سے اسلام کو غلبہ مل رہا ہے، یعنی کہنے کا یہ مقصد تھا۔ اور دوسرے صحابی جو 1 سا لے کر آئے اس کے بارے میں کہنے لگے یہ تو 1 سا اس لیے دے رہا ہے کیونکہ لوگوں کو دکھا رہا ہے، ورنہ اس کی نیت صدقہ کرنے کی نہیں ہے۔ اب بدگمانی آئی نا، بدگمانی پیدا ہو رہی تھی۔ یہ تو منافق تھے، بات کر رہے تھے، لیکن عین ممکن تھا منافقین کی ان باتوں کی وجہ سے کسی مسلمان کے دل کے اندر ادنا سا شبہ پیدا ہوتا اس صحابی کے بارے میں کہ شاید اس نے یہ 1 سا کھجور کا لوگوں کو دکھانے کے لیے دیا ہو۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نازل فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی صدقاتہم والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ منافق تو وہ ہیں کہ جو ان اہل ایمان پر طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے صدقات کے بارے میں، جو اپنی خوشی خوشی صدقہ دیتے ہیں، اور وہ اہل ایمان جو محنت کر کے، کوشش کر کے، مزدوریاں کر کے اللہ کے رسول کو آ کر صدقہ دیتے ہیں، اور یہ بے ایمان منافق ان کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرما دیا، حالانکہ منافقین کی بات تھی، منافقین نے اس چیز کا اظہار کیا تھا، لیکن ادنا سا شبہ پیدا ہونے کا خدشہ تھا نا، اللہ نے اس راستے کو بھی بند کر دیا، اس راستے کو بھی بند کر دیا۔ اور آج تو ماشاءاللہ پورے کئی لوگ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں، ایک صحابی کے بارے میں منافق کہہ رہے ہیں اس نے 1 سا ریاکاری کے لیے دیا ہے، اور آج تو کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں صحابہ تھے ہی نعوذ باللہ کافر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً قرآن نازل فرمایا اور اس ادنے سے شبے کو بھی ختم کر دی۔ بدگمانی کا جو تھوڑا سا راستہ کھل رہا تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ اسی طرح سے بخاری میں ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، یہ چھوٹی عمر کے صحابی تھے، تو کہتے ہیں ایک جنگ کے اندر ہم گئے تو غالباً خیبر کی جنگ تھی، اس سے واپسی کے اوپر عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا اس نے باتوں باتوں میں کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس لوٹ گئے تو لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو جو معزز ہے، یعنی اپنے آپ کو معزز کہہ رہا تھا، جو معزز ہے وہ ذلیل کو نکال دے گا۔ یہ جملے اس نے کہے، اور یہ بھی کہا
لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں ان پر مال خرچ نہ کرو. مال خرچ کرو گے نہیں، ان کے اپنے پاس ہے کچھ نہیں، یہ بکھر جائیں گے، ان کا اتفاق ختم ہو جائے گا. یہ اس بدبخت نے 2 جملے کہے. حضرت زید بن ارقم یہ باتیں سن رہے تھے. حضرت زید نے کہا کہ تو منافق ہے اور میں تیری بات اللہ کے رسول کو ضرور بتاؤں گا، اللہ کے رسول کو بتاؤں گا. یہ جو باتیں تو نے کی ہیں، بد زبانی کی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. حضرت زید نے آ کر بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے آپ کے بارے میں باتیں کر رہا تھا. ادھر سے عبداللہ بن ابی بھی آ گیا. حضرت زید چھوٹی عمر کے صحابی تھے اور یہ بڑی عمر کا بندہ تھا. تو جب اس نے یہ بات سنی کہ میری شکایت تو لگ چکی ہے، صحابی نے بتا دیا، حضرت زید نے بات پہنچا دی ہے، اس نے بڑی پکی قسم اٹھائی، مکر گیا میں نے کچھ کہا ہی نہیں تھا، مکر گیا. اور ایسی قسم اٹھائی سب نے یقین کر لیا. اور لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ زید نے جھوٹ بولا ہے. لوگوں کو، صحابہ کرام کو گمان ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ زید نے، اب بندہ اتنا بڑی عمر والا ہے، پکی قسمیں اٹھا رہا ہے اور اپنی صفائی دے رہا ہے، یہ تھوڑا سا گمان پیدا ہوا حضرت زید کے بارے میں لوگوں کے ذہن کے اندر. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ منافقین کی پہلی آیات نازل فرما دی. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ. یہ اللہ نے پہلی 10-12 آیتیں نازل فرما کے عبداللہ بن ابی اس کے ساتھیوں کا پول کھول کے رکھ دیا. اور جو جملے اس نے کہے تھے بعین ہی وہی جملے اللہ نے قرآن بنا کر نازل فرما دیے اپنے پیغمبر کے صحابی کا دفاع کرنے کے لیے. اب ادنا سے شبہ پیدا ہو رہا تھا نا، لیکن اللہ نے اس کو باقی نہیں رکھا. کیونکہ اگر کوئی ایسی بات باقی رہ جاتی، ابھی تو کوئی بات نہیں ہے نا، صحابہ کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، تو لوگ آج اتنا کچھ کر رہے ہیں، اتنا کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے بارے میں مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، منافق تھے، وغیرہ وغیرہ تھے. اگر محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی چیز باقی رہ جاتی تھی تو لوگوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت زید کی دیکھ کر طرف مسکرائے اور آپ نے فرمایا ان ربک قد صدقک یا زید، اے زید اللہ نے تیری تصدیق کے اندر قرآن نازل فرما دیا ہے. ادنا سا شبہ یہ ایک صحابی کے بارے میں لوگوں کو ہونے لگا تھا، ہوا نہیں تھا، خدشہ تھا کہ لوگ اس کو سمجھنے لگے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا، اس کو دور فرما دیا اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی صفائی عرش سے نازل فرما دی اور اس کو قیامت تک کے لیے قرآن بنا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس چیز کا اہتمام کیا ہے، خود اس چیز کا اہتمام کیا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر، آپ کی حدیث کے اندر تو اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں. مثلا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک اعرابی آیا، دیہات کا رہنے والا، تو وہ آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنا ہے، میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنا ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے. گمان پیدا ہوا نا، یہاں پر بات آئی کہ میں گورے رنگ کا، بیوی بھی گورے رنگ کی، اور یہ کالا کہاں سے آ گیا. گمان پیدا ہوا اور چلا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ جنم دیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی زبردست مثال دے کر اس کو سمجھایا. آپ نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہیں. کس رنگ کے ہیں؟ کہنے لگا سرخ رنگ کے بھی ہیں، خاصتری رنگ یعنی مٹیالہ رنگ جو ہوتا ہے، سیاہی مائل رنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس رنگ کے بھی ہیں. یعنی سرخ، سیاہی مائل، یہ ہر قسم کے اونٹ موجود ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتا، یہ سرخ اونٹوں کے اندر سیاہی مائل اونٹ کہاں سے آ گیا؟ اونٹ تو تیرے سارے سرخ ہیں، یہ سیاہی مائل کہاں سے آ گیا اس میں سے؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اس اونٹ نے اپنے باپ دادا کسی کی رگ کو کھینچا ہو، اس کی شکل پر گیا ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اونٹ کھینچ سکتا ہے تو تیرا بچہ بھی ہو سکتا ہے کسی کی شکل پر گیا ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گمان کو، اور اگر آج کوئی ہوتا تو اس کی تو بریکنگ نیوز بن جاتی. ایسے ہی ہے نا،
ایسے ہی ہے نا، اس کے ہاتھ میں تو جناب ایسا ہتھیار آ جاتا کہ وہ تو کسی کی بھی نہ سنتا پھر۔ اور آج تو کئی مسلمان مردوں کا اور خاص طور پر کئی مسلمان عورتوں کا کام ہی یہی بدگمانیاں پیدا کرنا اور اس قسم کے باطل قسم کے شکوک و شبہات گھروں کے اندر پیدا کرنا، اور اسی طرح سے ساس اور بہو کے درمیان چغلیاں کر کے غیبتیں کر کے یہ سارے کے سارا ماحول پیدا کرنا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بندے کے بارے میں، لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا، کہ جو بندہ کسی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف اکساتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اتنا تک فرمایا ہے۔ لیکن آج مسلمان ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنے پر تلے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں ہو سکتا ہے جا کر معاملے کی تحقیق کر، یہ کر وہ کر، نہیں، بلکہ وہاں پر ادنا سا شبہ پیدا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے احسن انداز سے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اس چیز میں بھی اللہ کے رسول ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے ہمارے لیے اسوہ حسنہ۔ بدگمانی اگر اس کا خدشہ ادنا سا بھی پیدا ہو رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹایا۔ اور آج کئی لوگوں کا مشغلہ یہی ہے، ادھر کی بات اٹھا کر ادھر اور ادھر کی بات اٹھا کر ادھر، گھروں کو برباد کرنا۔ اور کئی لوگ بدگمانیاں پیدا کرنے والے، ان کی بدگمانی پیدا کرنے کی وجہ سے کئی مسلمان مردوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی، اور کئی عورتیں اسی بنا پر، حالانکہ معاملے کی جب تحقیق ہوئی کچھ بھی نہیں تھا، صرف بدگمانی تھی، غیبت تھی، چغل خوری تھی، لیکن اسی بنا پر عورت بغاوت کرنے پر اتر آئی اپنے خاوند کے خلاف، اپنے سسرال والوں کے خلاف۔ یہ سب اتنے بڑے بڑے جرم کہاں سے ہو رہے ہیں؟ یہ بدگمانی جس کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چنگاری ہے، یہ ایسی چنگاری ہے کہ جس کو اگر لگا دیا جائے تو بڑی بڑی آگ اس سے بھڑک اٹھتی ہے۔ اور جو خاوند اور بیوی کو جدا کروانے والا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ نے سنی ہوگی صحیح مسلم میں، مختصراً اس کو عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابلیس جو بڑا شیطان ہے سب کا، وہ اپنا تخت کہاں رکھتا ہے؟ سمندر پر، اور پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے، اپنے چیلے بھیجتا ہے اپنا کام کرنے کے لیے، اور پھر وہ ان کی رپورٹ وصول کرتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ تو ایک بندہ آتا ہے اور ایک شیطان آتا ہے ان میں سے، کہتا ہے میں نے یہ کیا، دوسرا آتا ہے میں نے یہ کیا، وہ کہتا ہے ٹھیک کیا لیکن کچھ بڑا نہیں کیا، تو نے بڑا کارنامہ نہیں کیا۔ اور حتیٰ کہ آخر میں جو آتا ہے شیطان، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کام بگاڑا اور ایسا کام بگاڑا، میں نے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان ایسا جھگڑا کرایا، اس وقت تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابلیس اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اپنی جگہ سے اٹھتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے، اس کو بوسہ بھی دیتا ہے، کہتا ہے انتا جو کام تو نے کیا ہے، تیرے جیسا کام کسی اور نے نہیں کیا۔ تو اس لیے مسلمان مردوں کو، عورتوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ شیطان کا کام مسلمان کر رہا، اور جو سب سے زیادہ محبوب کام شیطان کو، جس کے اوپر اس کام کے کرنے والے اپنے چیلے کو گلے لگا رہا ہے، چوم رہا ہے، بوسے دے رہا ہے اور اس کو شاباش دے رہا ہے، وہ مسلمان کر رہا ہے۔ مسلمان مرد ہے، عورت ہے، اس کام کے اندر لگے ہوئے، اور انہوں نے گویا کہ اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا ہے، لوگوں کے گھروں کو تباہ کرنا، برباد کرنا، اور تب تک چین سے نہیں بیٹھتے جب تک کسی کے گھر کے اندر جھگڑا کرا کے نہ بیٹھے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے، یہ آپ کی تعلیم ہے، یہ بھی آپ کی سنت ہے کہ جب کوئی ادنا سا شبہ پیدا ہونے لگے تو پھر مسلمان کو چاہیے کہ اس کا فوراً ستے باب کرے، بدگمانی کرنی نہ شروع کر دے، بری ذہنیت نہ رکھے، بلکہ اس کے بارے میں اپنے ذہن کو صاف رکھے اور اس کو شیطان کا وسوسہ اور حملہ سمجھے اور اس اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ لوگ آئے اور ان کی بیوی حضرت اسماء بنت امیس گھر کے اندر موجود تھی۔ بنو ہاشم کے لوگ تھے، حضرت ابو بکر کے رشتہ دار تھے، کوئی غیر نہیں تھے۔
وہ ان کے گھر کے اندر آئے، حضرت ابوبکر موجود نہیں تھے۔ تو جب آپ واپس تشریف لائے تو ان بندوں کو اپنے گھر میں دیکھ کر آپ نے اچھا نہ سمجھا اس چیز کو، تو آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو بھی دیکھیں کہ کس کے پاس آئے۔ اب یہ نہیں کہا کہ اگر اس کو اچھا نہیں سمجھا تو بیوی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہ کرنا شروع کر دیا، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے معاملہ ہوا ہے اور میرا جو ذہن ہے وہ خیر کا ہی ہے، میرے ذہن کے اندر کوئی بری بات نہیں، میرا ذہن بالکل صاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات سنی، حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق کا ذہن بالکل صاف تھا اور اس کے اندر کوئی شک نہیں تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی فرمایا کہ اے ابو بکر ان اللہ قد برہا من ذالک، تیری بیوی حضرت اسماء بنت امیس کو اللہ نے اس چیز سے بری کر دیا ہے، اللہ نے اس کو پاک دامن بنایا ہے اور اس کے اندر اس قسم کا کوئی ادنا سا شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن پہلے سے صاف تھا، مزید اس کو صاف کر دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ممبر کے اوپر چڑھے اور صحابہ کرام کو یہ فرمایا کہ لوگوں آج کے بعد کوئی بندہ بھی کسی اور کے گھر نہ جائے جب تک کہ اس کے پاس 4-5 بندوں کی جماعت نہ ہو، تاکہ کسی کو کوئی شک اور شبہ پیدا نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حالانکہ یہاں پر شبہ کی گنجائش بھی نہیں تھی، حضرت ابوبکر صدیق خود کہہ رہے ہیں کہ میرا ذہن بالکل، ارادہ میرا بالکل صحیح ہے، لیکن معاملہ اس طرح سے ہوا ہے کہ میں گیا ہوں گھر کے اندر، میں نے اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا، آ کر بتایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید اس چیز کے اوپر ان کو تعلیم دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائیں، آپ کے پاس بیٹھی رہیں، آپ کے خیمے میں باتیں کرتی رہیں۔ تو رات تھی، وقت کافی سارا ہو گیا، مسجد سے ان کا گھر تھوڑا فاصلے پر تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے گئے ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے۔ تو اعتکاف والا بندہ اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا ہے تو وہ اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن اتنی حد تک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے، حضرت صفیہ آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ ہے، آپ ان سے باتیں کر رہے تھے، 2 انصاری صحابی گزرے، 2 انصاری صحابی وہاں سے گزرے، ان کا گزر ہوا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صفیہ کو جب انہوں نے دیکھا تو پہچان گئے، وہ تیز تیز چلنے لگے۔ صحابہ کرام کی حیا کا یہ عالم، تیز تیز چلنے لگے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا رسلکما، ٹھہر جاؤ، رک جاؤ۔ تو وہ صحابہ، دونوں صحابی ٹھہر گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہا صفیہ بنت حیی، یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے، عورت جو میرے ساتھ ہے وہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ وہ صحابی اللہ کے رسول کو کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے بارے میں ہم ایسا گمان کریں گے، آپ کے بارے میں ایسے سوچیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنسَانِ مَجْرَى الدَّمِ، لیکن شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ فَخِفْتُ أَن يَقْذِفَ فِي قُلُوبِكُمَا شَرًّا، مجھے ڈر لگ گیا کہ کہیں تمہارے دل کے اندر بدگمانی نہ ڈال دے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان صحابہ، دونوں صحابیوں کو روکا اور فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے، تاکہ ان کے ذہن کے اندر، دل کے اندر شیطان اتنا سا شبہ بھی پیدا نہ کر سکے۔ اب صحابہ کرام کا دل تو اللہ کے رسول کے بارے میں صاف تھا نا، کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی یہ دیکھ ہم غور کرتے رہے، اور آج تو ہماری یہ دلیل ہوتی ہے نہیں آپ کو کیا پتا، میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، وہ تو ہے ہی ایسا، وہ تو ہے ہی ایسا، مجھ سے زیادہ اس کو کون جانتا ہے۔ اور بدگمانی کے ایسے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کیے کہ اس کو ختم کرنے کا دل ہی نہیں چاہتا، اور بندہ نہ کسی کی پھر نصیحت سنتا ہے نہ کسی کی بات سنتا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، بعض علماء اور دیندار قسم کے لوگوں کے بارے میں لوگ عجیب و غریب قسم کی بدگمانیاں کرتے، عجیب و غریب قسم کی ذہنیت رکھتے،
حالانکہ وہ علماء حق ہوں، وہ دیندار ہوں، وہ واقعی ان کے اندر دین ہو، تقوی ہو، اس کے باوجود بھی جتنے ان کو دلائل دیتے رہو، جتنا سمجھاتے رہو، وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سا ایک راستہ اگر کھل رہا تھا اس بدگمانی کی طرف، فوراً اس کا سد باب کیا۔ اب یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما سکتے تھے چلو صبح ہوگی تو دیکھی جائے گی، صحابہ سے پوچھ رہے تمہارا کیا نام ہے، صبح بتا دیتے، سمجھا دیتے، نہیں، اسی وقت فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو دور کر دیا۔ صحیح مسلم میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات جب میری باری تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اپنے پاؤں کی طرف جوتا اتارا اور آپ نے اپنی چادر کو بچھایا اور آپ سو گئے۔ اس وقت تک آپ لیٹے رہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو گیا کہ میں نیند کر گئی ہوں۔ تو جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام آہستہ سے اٹھے، آہستہ سے جوتا پہنا، دروازہ کھولا، آہستہ سے دروازہ بند کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ کہتے ہیں میں سو تو نہیں رہی تھی، میں بھی اٹھی، دوپٹہ لیا، کپڑے سنبھالے، اور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ تو آپ آگے گئے اور میں پیچھے، تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں گئے، مدینے کا جو قبرستان اس وقت بھی تھا، آپ بھی ہے، وہاں پر گئے۔ آپ وہاں پر کھڑے ہوئے قیام کیا، بڑا لمبا قیام کیا، دعا کرتے رہے وہاں پر، 3 بار آپ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی ان کے لیے۔ تو پھر آپ مڑے تو کہتی ہے میں بھی مڑی، ساتھ نہیں، پیچھے تھی۔ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ یا عالم الغیب تھے آپ؟ نہیں پتہ تھا آپ کو۔ کہتی ہیں اللہ کے رسول مڑے تو میں بھی واپس مڑی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا تیز چلے، میں اور تیز چلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا جیسے دوڑتا ہے انسان، آپ دوڑے تو کہتی ہیں میں بھی دوڑی، آپ اور تیز دوڑے، میں اور تیز دوڑی۔ تو کہتی ہیں اللہ کے رسول سے پہلے میں گھر میں آئی، آ کر لیٹی ہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے۔ اب دوڑنے کی وجہ سے جو انسان کی کیفیت ہوتی ہے وہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ سانس پھولا ہوا اور ایسے لمبے سانس بندہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عائشہ کیا ہوا ہے، سانس پھولا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو میں نے کہا کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا تو تم بتاؤ گی یا وہ بتائے گا، پھر یا کون بتائے گا؟ لطیف الخبیر بتائے گا، جو باخبر ہے اور باریک بین ہے، یا تو بتائے گی یا میرا رب مجھے بتائے گا۔ تو میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے آہستہ سے ایسے مارا اور فرمایا اخشیتی ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، کیا تو اس بات سے ڈر گئی تھی کہ اللہ تجھ پر زیادتی کرے گا اور اس کا رسول تجھ پر زیادتی کرے گا؟ کیا تجھے اس بات کا ڈر لگ گیا تھا کہ باری تیری ہے اور میں کسی اور بیوی کے گھر میں جاؤں گا؟ اس بات سے ڈر گئی تھی؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا کہہ کر بس نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصل بات یہ ہے عائشہ کہ جب تو سوئی ہوئی تھی حضرت جبریل چپکے سے میرے پاس آئے اور چپکے سے انہوں نے مجھے بلایا، تو میں نے بھی تجھ سے اس بات کو چھپاتے ہوئے حضرت جبریل کی اس پکار کے اوپر جواب دیا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ تو سو چکی ہے۔ فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، میں نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میں تجھے جگاؤں، اور مجھے یہ بھی خدشہ ہو گیا کہ اچانک تجھے جگاؤں گا تو کہیں ڈر نہ جائے، خوف میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ خاوند کو بیوی کے آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نکلا، میں حضرت جبریل کے پاس آیا تو حضرت جبریل نے مجھے کہا ان ربک یامرک، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب آپ کو حکم دے رہا ہے ان تستغفر لہم، کہ آپ بقیع کے اندر جائیں اور بقیع والے مسلمانوں کے حق میں استغفار کی دعا کریں۔ تو میں عائشہ اس لیے گیا تھا، اس لیے نہیں گیا تھا کہ میرا ارادہ اپنی کسی اور بیوی کے گھر جانے کا تھا۔ اب حضرت عائشہ کا دل صاف تھا کہ نہیں تھا؟ تھا نا، بالکل صاف تھا نا، کوئی شک اور شبہ نہیں تھا۔ لیکن ہو سکتا تھا کہ شیطان یہ ادنا سا خیال بھی ڈال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ بالکل واضح کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خامد ہے اس کو اپنا تمام معاملات بیوی کے سامنے واضح کر کے رکھنے چاہیے۔ آج لوگ تو یہ کہتے ہیں نا بیوی اب اس کا اتنا مقام کہ ہر بات بتاتا پھر اس کو، یہیں سے کام خراب ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام خراب ہوتے ہیں۔
اسی طرح جو اس کے گھر والے ہیں ان کے سامنے بھی اپنے معاملات بالکل صاف ستھرے رکھے اور اس کے اندر ادنا سا شبہ بھی پیدا نہ ہونے دے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنا خیال کرتے تھے اس چیز کا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بار ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، ہم 130 بندے تھے۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قافلے والوں سے، کسی کے پاس کوئی کھانے کی چیز، تو آٹا تھا کسی کے پاس، تو وہ آٹا لایا گیا، اس کو گوندا گیا۔ اچانک ایک مشرک کہیں سے بکریاں چراتا ہوا آ گیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا کہ ان میں سے کوئی بکری بطور ہدیہ دو گے یا بیچو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف بیچوں گا، ہدیہ نہیں دوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک بکری خریدی، اس کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت بنایا گیا، اور پھر جو اس کے اندر والی چیزیں تھیں، یعنی کلیجی ہے، اسی طرح سے اس کا جگر ہے، یہ چیزیں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو بھونا جائے، اور حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں ان کو بھونا گیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان میں سے وہ جو کلیجی اور جگر وغیرہ جو بھی بھونا گیا تھا، اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 130 صحابہ کو چھوٹی چھوٹی بوٹی کاٹ کر ان کو دی، کھلائی ان کو۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں جو حاضر تھے ان کو دے دی۔ وَمَنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَ لَهُ، جو وہاں پر نہیں تھا اللہ کے رسول نے بوٹی اس کے لیے چھپا کر رکھ لی، چھپا کر رکھ لی۔ اب صحابہ کا دل کئی بار عرض کر چکا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بالکل صاف تھا، لیکن یہاں پر ادنا سا شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ کہتے ہیں جو حاضر تھا اس کو دے دی، اور جو نہیں تھا اس کے لیے چھپا کر رکھ لی، تاکہ جب میرا صحابی آئے گا تو اس کو یہ بوٹی دوں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی جو گوشت تھا بکری کا پکایا گیا تھا، اس کے 2 پیالے بنانے کا حکم دیا، سب نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ آپ نے فرمایا اس کو اونٹ کے اوپر سوار کر۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور اس مسئلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اس مسئلے میں بھی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہو چکا ہے۔ سلف صالحین میں سے ایک شخصیت ہیں جن کا نام ہے حمدون القصار۔ ان کا یہ قول امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ذکر کیا ہے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور قول محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو عظیم تابعی ہیں اور تابعین میں سے بہت بڑے محدث ہیں، ان کا بھی شعب الایمان کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ دونوں جلیل القدر شخصیات فرماتی ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان کے اندر کوئی کوتاہی اور غلطی پاتے ہیں، فَالْتَمِسْ لَهُ 70 عُذْرًا، اس مسلمان کے 70 بہانے تلاش کرو۔ کتنے بہانے؟ 70 عذر تلاش کرو۔ ہو سکتا ہے اس کا فلاں عذر ہو سکتا ہے فلاں عذر ہو سکتا ہے فلاں عذر ہو۔ کتنے تلاش کرو؟ 70 عذر تلاش کرو۔ اگر 70 عذر تلاش کرنے کے باوجود بھی آپ کے ذہن سے بدگمانی نہیں جا رہی، پھر قصور اس کا نہیں ہے، آپ کا ہے کہ ایک مسلمان کے 70 بہانے تھے پھر بھی آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہو رہا۔ یہ سلف صالحین کی تعلیمات ہے، یہ سلف صالحین کی تعلیمات ہے۔ وہ اللہ کے نیک بندے، وہ متقی اور پرہیزگار بندے، اتنی حد تک وہ لوگ اس مسئلے کے اندر احتیاط کیا کرتے تھے۔ کہتے 70 اگر اس کے بہانے ڈھونڈنے پڑے تو وہ بھی ڈھونڈو، اس کے باوجود بھی اگر دل مطمئن نہیں ہوتا تو پھر سمجھو غلطی میری تھی، اس کی نہیں تھی۔ لیکن آج کون تیار ہے ایسا کرنے کو؟ ہے کوئی تیار؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت، محبت اور مودت اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان اتفاق اور اتحاد پیدا کر دے، اور جتنی بھی چیزیں اخوت اور اس اتفاق کے منافی ہیں، اس کو ختم کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔